احباب ساری چیزیں ایک طرف، میلاد النبی کی محفل پر اعتراض کرنے والوں کو میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں. آپ آئے ہماری محفل میں ایک دفعہ، آپ ایک دفعہ تشریف لے کے آئیں. اس محفل میں الف سے لے کر یا تک، اے ٹو زیڈ، آپ ایک ایک چیز پر غور کریں. اگر ایک بھی عمل ایسا ہوا جو شریعت کے منافی ہو، اللہ کی عزت کی قسم بغیر کسی کنڈیشن کے ہم وہ چیز چھوڑ دیں گے. کیا قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ کیا حسان بن ثابت نے رسول اللہ کی نعتیں نہیں پڑھی ہیں؟ کیا رسول اللہ کی تعلیمات کا اظہار میلاد کی محفل میں نہیں ہوتا؟ کیا محفل میلاد میں دعا نہیں پڑھی جاتی؟ کیا آخر میں لنگر تقسیم نہیں کیا جاتا؟ اگر ایک ایک چیز کو حدیثوں سے ثابت نہ کرے، اپنا عقیدہ چھوڑ کر وہابی دیوبندی بن سکتے ہیں ہم. ذرا بن کے دکھائے. آپ اٹھیں اور آپ بھی دل سے اس چیز کو ایکسپٹ کرے کہ اگر کسی چیز کو آپ شرک منوا نہ سکے، بدعت منوا نہ سکے، تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بد عقیدی چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے، سنیت کی طرف آ جائے. یہی سارے کام، زندہ باد، یہی سارے کام سیرت کے نام پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم ضد نہیں کر رہے، ہم بے جا کبھی بھی ضد نہ کرے. اچھی چیز بتائیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن اچھی چیز کو گمراہی، بدعت، شرک، کفر کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے. خدا کے لیے امت کے ٹکڑے نہ کریں. رسول اللہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، امت کو جوڑنے کا فقط ایک ہی نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. امت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے گی تو پھر دیکھیے گا کہ یہ امت کیسے جڑتی ہے، اتحاد کیسے ہوتا ہے، اتفاق کیسے ہوتا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گانے والے لوگ ہیں، اور یہی کام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یہی عمل صحابہ کرام کا تھا.